آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 سے لے کر 252 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ وَلَمَّا اور جب بارزو آمنے سامنے ہوئے لجالوت جالوت کے وجنودی اور اس کے لشکر کے قالو تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر وثبت اور جمائے رکھ اقدامنا ہمارے قدم وانصرنا اور ہماری مدد کر علی القوم الکافرین اس کافر قوم پر۔ آج کے درس میں سب سے پہلے اسی دعا کا ذکر ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ جب بنی اسرائیل جالوت کے لشکر کے سامنے ہوئے قالو تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دے وثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ افرغ علینا یہ باب افعال سے امر کا صیغہ ہے جس کا معنی برتن انڈیل کر خالی کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر پورا صبر انڈیل دے، ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ یہ بڑی جامع اور اس نے ترتیب سے آراستہ دعا ہے، کیونکہ صبر آتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے، ثابت قدمی ہو تو نصرت الہی ملتی ہے۔ جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈو اور سربراہ تھا جس سے طالوت ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اسی شہرت کے پیش نظر عین مارکارائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر و ثبات، کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں، جیسے جنگ بدر میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت الہا و زاری سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی، جنہیں اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔ معلوم ہوا مومن کے لیے میدان جنگ میں بھی تیاری کے باوجود سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر اعتماد اور اس سے دعا ہے۔ یہی اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہمت اور سامان جنگ پر ہی بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عاجزی سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس صبر اور ثابت قدمی کی توفیق طلب کرتے ہیں اور اپنی فتح کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور جالوت اس مختصر لشکر نے بھی اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ دعا ایک ایسی اعلیٰ رفع چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ خاص طور پر میدان جنگ میں غیر مسلم قوتیں اپنی طاقت غرور میں شراب پی کر گانے گاتے ہوئے جنگ کا ابتدا کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے جنگ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر فتح کی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ دعا ایسی چیز ہے جو ساری عبادت کا نچوڑ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام غزوات میں میدان جنگ میں پہنچ کر دعائیں کی۔ مثلا اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اسول و بک اقاتل، اے اللہ تو ہی میرا بازو، میرا مددگار ہے، تیری مدد سے میں تدبیر کرتا ہوں، تیری مدد کے ساتھ میں دشمن کا استحصال کرتا ہوں اور تیری مدد کے ساتھ لڑتا ہوں۔ ایک غزوہ میں فرمایا اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اللہم اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ، اے کتاب کے نازل کرنے والے، اے جلد حساب لینے والے، اے اللہ دشمن کی فوجوں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ اللہم استر عوراتنا وآمر روآتنا، اے اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، ہمیں گھبراہٹ امن دے۔ دعا کے ابتدا میں خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا مقدم رکھا، کیونکہ پالنا درجہ کمال تک پہنچانا صفت ربوبیت کا کرشم ہے۔ ربنا کے لفظ کے ساتھ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، جیسے اکثر دعاؤں کی ابتدا میں یہ لفظ آتا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، جیسے ربنا ہب لنا یا ربنا اغفر لنا وغیرہ۔ یہاں پر یہ دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان ڈال دے، ہم میں صبر کا مادہ پیدا فرما۔ وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے اور ہم دل جمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ایسا موقع تھا کہ دشمن قوت کو دیکھ کر اہل ایمان کو سخت پریشانی لاحق تھی، حتیٰ کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے دل اچھل کر گلے تک آ گئے تھے کا منظر تھا۔ اس حالت میں وہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے کہ مولا کریم ہمیں دشمن کے مقابلے میں صبر کی دولت عطا کر، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ۔ پھر آخری بات یہ کہی وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما اور ان پر غلبہ عطا فرما۔ کفار کفر کے پروگرام کے داعی ہیں اور اہل ایمان حق کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں، نیکی اطاعت تیری رضا کا پروگرام نافذ کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان کی نصرت فرما۔ یہ دعا مشکل حالات میں صبر و استقامت کامیابی کے لیے مانگی جاتی ہے اور شدید آزمائش جنگ یا دشمن کے سامنے استقامت کے لیے مانگی جاتی ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ، پھر انہوں نے شکست دی انہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، وَقَتَلَ، اور قتل کیا، داود نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ، اور اللہ نے اس داؤد کو عطا کی، الملک، بادشاہی، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ، اور سکھایا اس کو، مما، اس سے جو، یشاء، اللہ نے چاہا، ولولا، اور اگر نہ، دفع اللہ، ہٹاتا اللہ، الناس، لوگوں کو، بعضہم، ان کے بعض، ببعض، بعض کے ذریعے سے، لفسدت، ضرور تباہ ہو جاتی، الارض، زمین، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل، بڑا فضل والا ہے، علی العالمین، جانوں پر۔ فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داود جالوت، چنانچہ ان تھوڑے سے مسلمانوں نے جالوت کے لشکروں کو اللہ کے حکم سے شکست دی، اور داود نے جو اس وقت ایک سپاہی تھے کفار کے بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا، وہ اس کو قوت جسامت دے کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی، شہزور، حسیم الجثہ، قداور تھا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت خود سامنے آیا اور آ کر دعوت مبارزت دینے لگا۔ وہ سارے کا سارا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف چہرہ اور آنکھیں ننگی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 2-3 پتھر اس غار سے اٹھا لیے تھے
آپ نے یکے بعد دیگرے یہ تینوں پتھر فلاخن میں رکھ کر ان سے جالوت پر حملہ کیا، جو اس کی پیشانی پر لگے، اس کے سر کو چیرتے ہوئے پیچھے گدی تک نکل گئے، جس سے جالوت مر کر گر پڑا۔ اس واقعے سے جالوت کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور طالوت کے اس مختصر لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، پھرتیلا، مضبوط، چست بدن تھا، بہت اچھے نشانہ باز تھے۔ جو وحشی جانور بکریوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہوتے، پتھروں کے ذریعے ہی انہیں مار ڈالتے یا مار بھگاتے تھے، وہ اتنے جرأت مند، طاقتور تھے کہ کوئی درندہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے نچلے جبڑے پر پاؤں رکھ کر اوپر کے جبڑے کو زور سے کھینچتے تھے کہ اسے چیر کے رکھ دیتے تھے۔ بہرحال طالوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی، جو چاہا سکھایا۔ ان کو سکھائے گئے علوم میں سے قرآن مجید میں ان کے اسلحہ سازی کے علم، پرندوں کی بولی کے علم اور حکم یعنی کود فیصلہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خوش رانی، پرندوں، پہاڑوں کے ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا بھی ذکر ہے۔ نادان لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی کرنا نبیوں کا کام نہیں۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ جہاد ہمیشہ سے رہا ہے، اور اگر جہاد نہ ہو تو مفسد لوگ شہروں کو ویران کر ڈالیں۔ اس واقعے کے بعد طالوت نے اپنے بیٹی کا داؤد علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اور طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی اس کے جانشین ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی گروہ قوت اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر انسانی حد سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروہ کو اٹھا کر اس کی سرگوبی کرواتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں امن قائم نہ ہو سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے اپنا ضابطہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو ایک خاص حد تک زمین میں غلبہ، طاقت حاصل کرنے کی قوت، توفیق عطا فرماتا ہے۔ پھر جب وہ قوم فساد فی الارض مبتلا ہو کر اس حد خاص سے آگے بڑھنے لگتی ہے تو کسی دوسری قوم کے ذریعے اس کا زور توڑ دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا اور ایک ہی قوم یا پارٹی کا اقتدار زمین ہمیشہ قائم رکھا جاتا تو اس کا ظلم تشدد انتہا کو پہنچ جاتا اور اللہ تعالیٰ کے ملک میں فساد عظیم برپا ہو جاتا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ تمام اقوام پر اس کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ طالوت اور جالوت اور داؤد علیہ السلام کے پورے واقعہ میں بہت سے سبق ہیں۔ نمبر 1، ثابت قدمی کم لوگوں کی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت عظیم خوبی ہے۔ نمبر 2، جہاد سے پہلے آزمائش کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ عین وقت پر کوئی بزدلی دکھائے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ حالت امن میں فوج کی تربیت، محنت، مشقت اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بڑے امتحان سے پہلے چھوٹے امتحان میں سے گزار لینا چاہیے، اس سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ گرمیوں میں روزے رکھنا تکلیف دہ ہے تو ہلکے گرم موسم میں روزے رکھتے رہنا چاہیے تاکہ مشق ہو جائے۔ بڑی چیزوں پر صبر کرنا مشکل ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر کا خود کو عادی بنائیں۔ سخاوت کرنے سے دل رکتا ہے تو روزانہ تھوڑا تھوڑا مال صدقہ کرتے رہیں۔ الغرض، یہ قرآن کا ایک اصول ہے جو علم نفسیات میں بھرپور طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے اپنے سینکڑوں معمولات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، مومن کو اسباب مہیا کرنے چاہیے لیکن بھروسہ اپنے رب تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے۔ لفسدت الارض، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ یہاں جہاد کی حکمت کا بیان ہے کہ جہاد میں ہزاروں مسلطیں ہیں۔ اگر گھاس نہ کاٹی جائے تو کھیت برباد ہو جائے، اگر آپریشن کے ذریعے فاسد مواد نہ نکالا جائے تو بدن بگڑ جائے، اور چور ڈاکو نہ پکڑ جائیں تو امن برباد ہو جائے، ایسی جہاد کے ذریعے مغروروں، باغیوں، سرکشوں کو دبایا نہ جائے تو اچھے لوگ جی نہ سکیں۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمتیں جاری ساری ہیں، ان کو سمجھنا ہر ایک کے بس میں نہیں۔ دل کا یہ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم ان کو پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّکا، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِین، البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ گزشتہ واقعات جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یقین آپ کی رسالت و صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہ کتاب میں پڑھے ہیں نہ کسی سے سنے ہیں، جس سے یہ واضح ہے کہ یہ غیب کی وہ چیزیں ہیں جو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کا بیان کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم صداقت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔